آپ نے ٹیون ان کا رکھا ہے FM 98.6. یہ پروگرام ہے بڑھے چلو ود قاسم علی شاہ. آواز ہے ابوبکر ظہور کی. آپ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے ہوا کے دوش پہ ہفتے کی ہر شب 8 سے 9 بجے تک. آج کے پروگرام میں انسائٹس شامل کریں گے قاسم علی شاہ صاحب کے خدا شناسی پر. باقاعدہ ان سے سوالات پوچھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی حمد آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا. میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جنوں ملک نے سجدہ کیا تھا. میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا. تو نے کیوں میرا ہاتھ نہ پکڑا میں جب رستے سے بھٹکا تھا. تجھ بن ساری عمر گزاری لوگ کہیں گے تو میرا تھا. پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا. پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا. ایک چھوٹی سی حمدیہ نظم ناصر کاظمی کی آپ کی سماعتوں کی نظر کی. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ جی آپ کا. سر آج جو ہم باتیں کریں گے بیسیکلی جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کریں, اس کی باتیں کر کے, اس کا ذکر کر کے. اسی حوالے سے جو سوالات ہیں لیکن ان میں سے کچھ بیسک کویسچنز بھی ہوں گے جو عام لوگوں کے کویسچنز ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو ایسے ایک بنیادی سوال سے آغاز کرتے ہیں. آلدو ہمیں پتہ ہے کہ خدا ہر سو ہے, ہر جگہ ہے, لیکن جو ایک کویسچن جو ہمیشہ سے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کون ہے. اچھا سر, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دراصل خدا کون ہے کی بجائے جو ان سے خدا کی جو معرفت ہے, خدا تک جو رسائی ہے, انسان جب بھی اس سفر پہ چلا کہ خدا سے میرا تعلق کیا ہے, کیونکہ یہ پرانا سوال ہے, یہ صرف کہہ لیجیے ایکسیپشنز کا سوال نہیں ہے, یہ ہر اس شخص کا سوال ہے جو زندگی میں آگے بڑھتا ہے اور تلاش کرتا ہے اور اپنے اس ماخذ کی طرف جاتا ہے اور اس سوال کو لے کے آگے بڑھتا ہے کہ میرے ہونے کا وجود, میرے اس دنیا میں آنے کا سبب اور میری تخلیق جون سی ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی خالق کے ہوئی ہو. تو وہ اس تحقیق کے پیچھے جب بھی جاتا ہے تو وہ ان صفات تک پہنچتا ہے جو صفات بتاتی ہیں کہ اس کی عقل سے ماورا اور اس کی تمام لمیٹیشن سے باہر, تمام تر رسائی سے باہر بھی کوئی ایک ذات ہے جو اتنے بڑے کارخانہ قدرت کو چلا رہی ہے, جو سورج کو ایک مخصوص وقت پہ نکالتی ہے اور پھر ایک مخصوص وقت پہ غروب کر دیتی ہے. وہ اتنی بڑی کائنات میں ہر چیز کو روٹیٹ کیے موشن میں رکھے ہوئے ہے اور اتنا خوبصورت توازن اس نے رکھا ہوا ہے. اس کی اپنی بیوٹی ایسی ہے کہ جو بیوٹی ہمیں نظر آتی ہے اور یہ بیوٹی اس کی طرف سے, یہ اس کی دین ہے کہ کائنات میں ارض و سما اگر بقائی مراحل سے گزر کے اس قدر دوام اور اس قدر حسن میں نظر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو ذات خالق کی حیثیت سے اپنی تخلیق کو دکھا رہی ہے وہ خود کتنے حسن والی ہوگی. تو وہ تمام صفاتی نام جن سے آپ متعارف ہوتے ہیں زندگی میں اور وہ تمام کہہ لیجیے ایٹریبیوٹس جن ایٹریبیوٹس سے آپ خدا کو جانتے ہیں, وہ تمام ایٹریبیوٹس پہ غور و خوض کر کے آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس میری زندگی میں تمام تر طاقتوں کے باوجود اور وقت ملنے کے باوجود یہ میری زندگی بھی تابع ہے کسی اور ذات کے حکم سے, اور وہ ذات جون سی ہے وہ میری ذات سے بہت زیادہ طاقتور ہے. اس کا اختیار جون سا ہے وہ میری ذات اور اس پوری کائنات پہ موجود ہے, اور وہ ذات جون سی ہے وہ اتنی اول و آخر ہے کہ میرے وجود سے پہلے بھی تھی اور میرے وجود کے بعد بھی کہیں ہوگی. تو یہ تلاش دراصل اس حقیقت کی تلاش ہے جو حقیقت آپ کے وجود سے پہلے بھی اور آپ کے وجود کے بعد بھی ہے, اور یہ حقیقت خدا کی حقیقت ہے, خدا کے ہونے کی حقیقت ہے. نبی پیغمبروں سے لے کے تمام دنیا کے بڑے انسان اسی حقیقت کی طرف یاد دہانی کے لیے آئے اور اسی حقیقت کی نشاندہی کے لیے آئے کہ تمہاری زندگی میں اگر کوئی اور بھی حکم کار فرما ہے اور اگر کوئی اور ذات کا کرم بھی شامل ہے تو وہ خدا کی ذات ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم خدا جو ایک حقیقت ہے اس کو جاننے کا سفر شروع کرتے ہیں تو اس کے وسیلے کیا ہیں؟ حضرت والا یاد رکھیے گا کہ خدا شناسی جسے آپ کہہ رہے ہیں یا خدا تک پہنچنا, دراصل اس کا سب سے بڑا وسیلہ خدا خود ہی ہے. رب کی ذات جون سی ہے وہ اتنی غفور الرحیم ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے یقیناً انسان کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مندی ان دی سینس آف کیئر اٹینشن, جیسے ماں کی محبت سے تشبیہ دی جاتی ہے خدا کی محبت کو, بالکل اسی طرح وہ جانتی ہے کہ انسان کی جہاں ضرورت روٹی پانی مکان کپڑا ہر چیز ہے, اسی طرح انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت جون سی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات بھی ہے. اور جب یہ دیکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات بھی ایک ضرورت ہے, خدا تعالیٰ کی ذات کے بغیر یہ نہیں چل سکتا, تو وہ اپنا کرم اور رحم کرتی ہے اور اپنا رستہ دکھانے لگ پڑتی ہے. اب رستے کے ذریعے کئی ہو سکتے ہیں,
ایسا ممکن ہے کہ آپ خدا کے راستے پہ چلیں اور آپ کو معاونت کسی انسان کی ملی ہو. وہ ذریعہ بن سکتا ہے, منزل نہیں ہے, منزل خدا ہی ہے. ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی حادثے کے پیچھے جب ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں, تو آپ کو حکمت ایک سمجھ آتی ہے کہ اس واقعے اور حادثے اور ایونٹ کے پیچھے کوئی ایک اور ذات تھی جو یہ جانتی تھی کہ میرے لیے یہ بہتر تھا کہ ایسا ہو جاتا. کہ مثال ہے کہ میں کہیں پہنچنا چاہتا ہوں اور دیر ہو جاتی ہے, تو وہ دیر سے پہنچنا دراصل اس بات کی نشاندہی تھی, میرا دیر سے پہنچنا کسی حکمت کے کار فرمائی تھی, کسی ذات کی حکمت تھی. اس کو پتا تھا کہ اگر یہ جلدی پہنچتا ہے تو نقصان ہو سکتا ہے, اس نے مجھے روکا کسی حادثے سے بچانے کے لیے یا کسی اور چیز سے بچانے کے لیے, کسی سانے سے بچانے کے لیے. تو آپ کی عقل جون سی ہے وہ یہ ماننے لگ پڑتی ہے کہ دراصل آپ کی زندگی میں آپ کی پروگرامنگ کے علاوہ بھی کوئی پروگرامنگ چل رہی ہے, اور وہ پروگرامنگ یقیناً خدا کی پروگرامنگ ہے. تو آپ غور و خوض سے بھی بسا اوقات خدا کو تلاش کر لیتے ہیں یا خدا کے ہونے کے احساس کو پا لیتے. یقیناً وہ ہے ہی ہے, ہم کلمہ گو لوگ ہیں, لیکن آپ اپنی زندگی میں غور و خوض کر کے اپنے پچھلے واقعات کی طرف جب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ خدا جو ان سے ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاملات میں کہیں نہ کہیں پنہا ہے. وسیلوں پر آپ نے بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالی. یامر یہ بتائیے کہ کیا کوئی تقاضے بھی ہیں خدا تعالیٰ کی ذات کو جاننے کا سفر شروع کرنے کی؟ دیکھیے حضور کہ جس کے پاس شعور ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ یہ تلاش کرے. شعور کے بغیر اگر کوئی بھی شخص ہے تو اس کی تلاش یہ ہو نہیں سکتی. شعور والے کی تلاش یہ ہوگی کہ میں کون ہوں اور میں کدھر سے آیا ہوں, مجھے بھیجنے والا کون ہے اور واپس جانے پہ مجھے وصول کرنے والا کون ہے. جب شعور والا یہ تلاش کرنے پہ آتا ہے تو شعور کی ڈرفٹ کہہ لیجئے, شعور کی میچورٹی کہہ لیجئے, شعور کی بلوغت کہہ لیجئے, وہ جب اپنی شعور بلوغت کی طرف جاتا ہے تو اس کی پہلی کھوج ماخذ کی طرف ہوتی ہے. اس کی پہلی کھوج جون سی ہے وہ مخلوق کو چھوڑ اور خالق کی تلاش میں ہوتی ہے. اس کی پہلی کھوج جون سی ہے وہ نظارے سے نظر کی طرف ہوتی ہے. اس کی پہلی کھوج جون سی ہے وہ افیکٹ سے کاز کی طرف ہوتی ہے. تو جب وہ شعور اس طرف آتا ہے تو یقینی بات ہے وہ نظاروں سے نظر کو ڈھونڈتا ہے اور وہ واقعات سے واقعات کے ماخذ کو ڈھونڈتا ہے. وہ ملنے والے کو دیکھتا ہے اور وہ حیران ہوتا ہے کہ ملنے والا میرے تک کیسے آیا, آخر کوئی بھیجنے والا بھی ہوگا. آخر جس نے چڑیا کے گھونسلے میں چڑیا کے مال و اسباب کا, کھانے پینے کے سامان کا بندوبست کیا ہے, میری زندگی کو بھی ایسے ہی وہ ڈرائیو کروا رہا ہے. اس میں رزق کا محافظ وہی ہے. جب بندہ کہتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین, تو دراصل اس وعدے کو کمٹ کرتا ہے کہ رازق تو رب کی ذات ہے, اور اگر وہ رازق نہیں ہے تو پھر رازق کون ہے. اگر جب بندہ کہتا ہے کہ وہ قادر ہے تو اس کی قدرت دیکھنے کے بعد جب قادر کہنے لگ پڑتا ہے اسے, تو اسے پتہ لگتا ہے کہ باقی قدرتیں تو چھوٹی ہیں, باقی دنیا کے جتنے قادر ہیں وہ دراصل عبد القادر ہے. عبد القادر یعنی کہ قادر کا بندہ, قادر کے سامنے عاجز ذات جون سی ہے, اس کتنی قدرت والا رب ہوگا کہ جس کے سامنے سارے اپنی قدرت کو چھوڑ دیتے ہیں, اسی کی قدرت کو ماننے لگ پڑتے ہیں. تو دراصل شعور بذات خود ایک سفر کا ذریعہ ہے, فہم کا ذریعہ ہے, ادراک کا ذریعہ ہے اور تلاش خدا کا بھی ذریعہ ہے. تمام باتیں درست ہیں سر, مگر لیکن پوچھنے والے تو پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ خدا کو جاننا ضروری ہی کیوں ہے؟ جو نظر ہی نہیں آتا اس کو کیوں جانے؟ حضور دیکھیے آپ کے بے شمار زندگی کے سوال اور بے شمار معمے جو ان سے ہیں وہ یہ جانے بغیر حل نہیں ہو سکتے. آپ جب تلاش کرتے ہیں خدا کو تو دراصل آپ اپنے اس خلا کو فل کرتے ہیں, جو خلا جو ان سے بے بسی کا خلا ہے, جو بے شمار سوالوں کے جواب جب نہیں مل پاتے تو آپ نے یقینی بات ہے آپ نے اس ذات کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. جب آپ انتہا کی بے بسی کے بعد اپنے خواہش کو حاصل میں نہیں ڈال پاتے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں تلاش کروں کہ آخر سبب کیا ہے. تو سبب کو تلاش کرتے کرتے بسا اوقات آپ سبب بنانے والے تک پہنچ جاتے ہیں. تو حضور والا خدا کی تلاش ایک نیچرل تلاش ہے, یہ غیر شعوری یا غیر فطرتی نہیں ہے. دنیا کا ہر وہ شخص جو اپنے شعور کی ڈرفٹ کی طرف جاتا ہے وہ اس تلاش کی طرف ضرور جاتا ہے. اور وہ اپنے گھر میں, اگر آپ اسے سن رہے ہیں اس پروگرام کو, گھر میں بیٹھے, گاڑی میں بیٹھے, تو گاڑی میں یا گھر میں پڑی ہر چیز کا وجہ ہے. آپ اپنے اس کائنات کے وجود میں وجہ کو بھی دریافت کرتے ہیں تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز بغیر مرضی کے آپ کے نہیں پڑی ہوئی. گاڑی کے ڈیش بورڈ سے لے کے گاڑی کے بیک سیٹ تک اور بیک سیٹ سے پیچھے ڈکی تک ہر وہ چیز جو چاہیے وہ آپ نے رکھی ہوئی ہے. تو کائنات میں انسان کا وجود بھی اس بات کا اظہار ہے کہ کائنات میں انسان کو بھیجنے والا بھی تو کوئی ہوگا, اور جو ہوگا انسان پھر اس کی تلاش کی طرف چل نکلتا ہے.
سامعین، پروگرام آپ سن رہے ہیں بڑے چلو ود قاسم علی شاہ. یہاں پر خدا شناسی پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ویل بی بیک بات کر ویلکم بیک جی. پروگرام آپ سن رہے ہیں بڑے چلو ود قاسم علی شاہ. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات آج ہم کر رہے ہیں خدا شناسی پر. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کو جاننا کیوں ضروری ہے، اور وہ ذات جسے ہم تمام چیزوں کا خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، وہ آخر ہے کہاں، اس کی تعریف کیا ہے. ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم اس کی پہچان کر لیں، جب ایک شخص اس کی پہچان کر لیتا ہے، کیا اس کی ذات کی پہچان اور اس پر ایمان زندگی کے بارے میں ہماری اپروچ میں کوئی فرق لاتا ہے؟ حضور، ایک عجیب بات ہے کہ وہ تمام لوگ جو خدا کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے، ان کی زندگی میں ایک نا امیدی سی ہوتی ہے، خلا سا ہوتا ہے. میں نے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ میرے لیکچرز میں کیونکہ خدا کا تذکرہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے ایک چاؤ کے ساتھ ہوتا ہے رب تعالیٰ کی ذات کا، تو یہ عجیب ہے کہ میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جی ہم خدا بھولے ہوئے تھے، رب کی ذات کو بھولے ہوئے تھے. آپ کے لیکچرز کی وجہ سے یا کوئی کسی اسکالر کے لیکچرز کی وجہ سے ہم واپسی کے سفر کی طرف آئے. جب سفر کی طرف آئے تو زندگی میں گداز بڑھ گیا، نرمی آ گئی، امید آ گئی، رحمت آ گئی، انسانوں پہ رحم کھانے لگ پڑے، اور سمجھ آیا کہ یہ زندگی بھی بذات خود ایک مقصد رکھتی ہے. تو یہ کہہ لیجئے کہ خدا کے وجود کا انکاری دراصل زندگی کے مقصد کے وجود سے عاری ہو جاتا ہے. زندگی کے مقصد کا ہونا، زندگی کے وجود میں ایک مقصد کا ہونا، یہ دراصل بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس زندگی تو ہے لیکن زندگی بے مقصد ہے. تو جب بھی زندگی کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے تو ایک بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ زندگی کسی نتیجے پہ بھی پہنچتی ہے، زندگی کوئی رنگ بھی لے کر آتی ہے، زندگی آپ کو کوئی آؤٹ کم دینے لگ پڑتی ہے. یہ اہم چیز ہے کہ جو خدا کے انکاری لوگ ہیں ان کی زندگی میں خلا، نا امیدی کا عنصر اور رحم، ہوپ کا عنصر جو ان سا وہ کم ہوتا. اور امید کا پہلو ہمیشہ تب بڑھتا ہے جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو بے شمار میرے کاموں کا صلہ مجھے دے گی، کوئی ایسی ذات ہے جو منصف ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو قادر ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو رحمان و رحیم ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو سمیع و بصیر ہے. یہ وہ تمام خدا کے صفاتی نام، ایٹریبیوٹس جو ان سے ہیں، یہ وہ ہیں جو انسان کی زندگی میں ہوپ کا عنصر بڑھاتے ہیں. تو امید ابو بکر صاحب ذاتی چیز ہے، یہ سوشل چیز نہیں ہے، یہ ایک فرد واحد کی چیز ہوتی ہے، اور اس کے پھر سمراٹ صاحب اٹھاتے ہیں لیکن ہے تو ذاتی. اچھا سر، میں یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ مشکل وقت آتے ہیں لوگوں پر، اور یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان ہے لوگوں کا، یہ کمزور ہونے لگتا ہے. ایسے میں آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو، آپ کیا پیغام دیں گے کہ ایسے وقت میں وہ کس طرح سے اپنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین جو ہے اس کو کامل اور قائم رکھ سکتے ہیں؟ ابو بکر صاحب، بڑا آسان سا کلیہ ہے. جس انسان نے خدا کی ذات کو سمجھا ہے، خدا کے وجود کو سمجھا ہے، اس فہم کے ساتھ سمجھا ہے کہ خدا کی ذات جو انسی ہے کتنی غفور الرحیم ہے، خدا کی ذات جو انسی ہے وہ کتنا کرم کرنے والی ہے، خدا کی ذات جو انسی ہے اس کی تمام جو اس کے فیصلے ہیں اس پہ راضی رہنا ضروری کیوں ہے، خدا کی ذات جو انسی ہے وہ کتنا رحم کھاتی ہے اس شخص پہ جو صبر کرنے والا ہے، خدا کی ذات کتنی شفیق ہوتی ہے اس انسان کے ساتھ جو اچھے اخلاق کا مالک ہے. جب خدا کے ہاں بھی سنت پائی جاتی ہے، قرآن میں کہتا ہے کہ میری بھی کوئی سنت ہے، میں اپنی سنت اور اپنے طریقہ کار کو نہیں بدلتا. انسان غور و خوض کر کے جب خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو سمجھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ رحمت بھی اس شخص پہ زیادہ ہوتی ہے جو رحم کھانے والا ہے، معافی بھی اس کے لیے ہوتی ہے جو معاف کرنے والا ہے. تو یقینی بات ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کی ذات پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے. پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو آنے والے چیلنج ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو مشکلات ہیں، جو بے شمار ہرڈلز آ جاتی ہیں، جو بے شمار جو ان سے ہیں وہ بیریئرز آ جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام بیریئرز دراصل میرے ایمان کا امتحان ہوتے ہیں. اور ایمان کا امتحان ایک اچھی بات ہے کہ آپ اور نکھر کے سامنے آتے ہیں. ایک پرچہ حل کرنے کے بعد آپ کا کانفیڈنس لیول اور بڑھ جاتا ہے. تو جو اپنی مشکل کے ایام میں خدا کو نہیں چھوڑتا، جو پرابلم کے ایام میں خدا کو نہیں چھوڑتا، جو بیریئر کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ بیریئر کتنا بڑا ہوگا، خدا کی دی ہوئی ہمت تو اس سے زیادہ بڑی ہے، خدا کا فضل تو اس سے زیادہ بڑا ہے، تو یقینی بات ہے پھر وہ عام انسان نہیں رہتا، وہ صاحب ایمان بن جاتا ہے. اور جو ایمان والا ہے، یقینی بات ہے وہ عام انسانوں سے بہتر ہے. تو ایمان والے کا جو درجہ ہے، ایمان والے کا جو کانفیڈنس ہے، ایمان والے کی جو اپروچ ہے، وہ عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس لیے چیلنج بسا اوقات ایمان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن بے شمار دفعہ دیکھا گیا ہے کہ چیلنج بذات خود ایمان کو بڑھانے کے لیے آتا ہے، ایمان انسان کا اور بڑھ جاتا ہے. شاہ صاحب، آپ نے بات یہاں پر سمجھنے کی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اگر وہ زندگی میں مشکلات کے باوجود اور آسانیوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ نہیں پاتے، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ حضور دیکھیے، رب کی ذات تو بڑی مہربان ہے. 100 اشاروں سے وہ بتاتی ہے کہ میں ہوں، 100 اشاروں سے
ہم تک یہ میسج آتا ہے کہ خدا بڑا مہربان ہے اور خدا ہے. بہانوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا جون سے وہ ایک بہتر رستہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے. بہانوں سے پتہ لگتا ہے کہ ہدایت اس کا خزانہ ہے, مانگنے والوں کو ضرور ملتا ہے. بہانوں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا بے شمار جگہ پہ آپ پہ رحم ہی کر رہا تھا, آپ ہی بھولے ہوئے تھے. بہانوں سے پتہ لگتا ہے کہ اگر میرا حساب ہو جائے تو میرا بنے گا کیا. تو حضور وہ سارے اشارے عقل اور شعور والوں کے لیے, مورک کے لیے. ہندی کا ورڈ ہے مورک. مورک کیسے ڈفر کو, ایک ایسا انسان جس کے کفل لگے ہیں, ولا قلوبہم و ابصارہم, جس کی سماعت کو, آنکھوں کو کفل لگے, اس کے لیے تو یقینی بات ہے سمجھنا بڑا مشکل ہے. وہ کہہ رہے نظر دوڑا کے دیکھو, قرآن میں جگہ جگہ غور و فکر کرو, نظر دوڑا کے دیکھو یہ کائنات, یہ سارا سورج کا نکلنا, یہ سمندر کا ٹھاٹھے مارنا, یہ ریگستان کی وسعت, یہ سحاب کا بادلوں کا اٹھنا, یہ بادلوں کا برسنا, یہ پہاڑوں کی میخیں, یہ پرندوں کا چہچہانا, یہ کلیوں کا کھل جانا, یہ کائنات کی ہر چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جس کی دی ہوئی طاقت اور جس کے دیے ہوئے انعام اور رحمت سے پوری کائنات چل رہی ہے. تو حضور سمجھ اور فہم والا شخص جو سے ہے وہ تلاش کر لیتا ہے کہ ان سب کارخانہ قدرت کے پیچھے کوئی مالک کائنات بھی بیٹھا ہوا ہے, اور وہ مالک کائنات ہی اس نظام کو چلا رہا ہے. خدا کے وجود کے اشارے صرف عقل مندوں کے لیے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات کر رہے ہیں خدا شناسی پر, اور پروگرام ہے بڑے چلو ود قاسم علی شاہ. FM 98.6 کے اسٹوڈیو سے کی شب 8 سے 9 بجے تک ہمارا ساتھ رہتا ہے. شاہ صاحب بات کر رہے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل رکھنے کی. یہاں پر یہ بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک پرماننٹ بیسس پہ قائم ہو جائے. دیکھیے رب تعالیٰ کی ذات کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. جو شخص مخلوق سے محبت کرتا ہے اسے خدا کی محبت بھی مل جاتی ہے. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ان سے وہ فقط عبادت کو رضا الہی کا یا حب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں, حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. عبادت دراصل اس بات کا وعدہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ وہ ذات کریمی اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے, کہ ثنا بیان کی جائے. عبادت اس بات کا اظہار ہے کہ آپ مانی ہیں کہ خدا کی ذات ہے. خدا کو راضی کرنا جو سا وہ خدمت اور مخلوق کی خدمت سے خاص کر جڑا ہوا ہے. اگر آپ مخلوق پہ مہربان ہیں, آپ آسانیاں پیدا کرتے ہیں, دوسروں کو آسانی دیتے ہوئے آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی, آپ کے بیہیویئر ایکسٹرنل انٹرنل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, مثبت تبدیلی ہی آتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تمام انسان ہی قابل قدر ہیں, آپ کو چھوٹے سے انسان پہ بھی رحم آتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار یہ بھی بہت بڑا انسان ہے, میرے سے تو بہتر ہے. آپ کو اپنی اندر ایک عاجزی سی محسوس ہونے لگ پڑتی ہے, اور وہ عاجزی دوسرے بھی باقاعدہ محسوس کرنے لگ پڑتے ہیں. آپ انسانوں پہ مہربان ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام سائنس ہیں کہ خدا آپ پہ مہربان ہو گیا. اگر آپ دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں تو یہ دراصل خدا سے دوری کی علامت ہے. اپنی غلطیاں نکالتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت بات ہے اس لحاظ سے کہ خدا مہربان اسی پہ ہوتا ہے جس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگ پڑتی ہیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہونا شروع ہو گیا ہے تو یاد رکھیے گا خدا آپ پہ مہربان ہو گیا ہے. اگر آپ کی آنکھوں میں نمی ہے اور وہ عاجزی اور بے بسی کی نمی ہے, اور اس قول کے اقرار کی نمی ہے کہ وہ ذات گرامی ہی, کوئی معبود نہیں ہے اور فقط وہی معبود میرے لیے کافی ہے, تو یہ تمام کے تمام سائنس ہیں کہ آپ پہ خدا مہربان ہے اور خدا کی محبت آپ وصول کرنے لگ پڑے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر بعض اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ سا گیا ہے, ایسی صورت میں اگر یہ محسوس ہو کہ رب تعالیٰ سے تعلق جڑا ہوا نہیں ہے پہلے کی طرح, تو کیا کرنا چاہیے؟ حضور کبھی مت بھولیے کہ تعلق ٹوٹنا کیا ٹوٹنا ہے. جب ایسا کریم مالک آپ کا ہو کہ وہ کہے کہ تم توبہ کرو, واپس آؤ, میں تمہیں قبول کر دوں گا, تو اگر رب کی ذات کی طرف آپ کبھی پلٹتے ہیں تو وہ تو آپ سے زیادہ ایگرلی ویٹ کر رہا ہوتا ہے, انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور واپس آ جائے. خدا کے جہاں بے شمار کرم ہے, بے شمار کرم ہے, اس میں ایک بڑا کرم جو سا وہ توبہ ہے کہ آپ واپسی کر سکتے ہیں. یہ رحم اور کرم کی کیا ایک مثال ہوئے گی کہ آپ کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں, اس کی رحمت اس سے بہت زیادہ وسیع ہے, اعلیٰ ظرف ذات ہے. وہ اتنے ضرب والی ذات ہے کہ آپ کے تمام تر کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود بھی آپ کو پالے جا رہی ہے, آپ پہ رحم کیے جا رہی ہے. اگر آپ کو حق کے مطابق دیتی تو شاید بچتا کچھ نہ, وہ آپ کو حق سے بہت زیادہ دے رہی ہے, وہ ہر جگہ کرم کر رہی ہے, رحم کر رہی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ زندگی میں کبھی بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا ناتا رشتہ جو ان سے وہ کٹا ہوا ہے, تو اسی وقت توبہ کیجیے, استغفر اللہ کا سہارا لیجیے, سجدے میں سر رکھیے, آنسو بہائیے اور دوبارہ تجدید وفا کیجیے کہ مالک تو ہے, بندہ میں ہوں.
اور مجھ جیسے بندے ہوتے ہیں. انسان تو غلطی کا پتلا جی. انسان نسیان کے ورڈ سے بنا ہے. نسیان کہتے ہی اس کو جو بھول جائے, غلطی کرے. تو جتنی مرضی آپ کی غلطی ہیں ایک طرف رکھیے, یہ دیکھیے کہ آپ کا مالک کتنا کریم ہے, کتنا رحم کرنے والا ہے, اور وہ کتنا وارملی ویلکم کرتا ہے واپسی پہ واپس آنے والے کو. تو اگر آپ واپس پلٹتے ہیں تو یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے. توبہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے واپسی کا. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ although کہ آپ نے پہلے بریک سے پہلے آپ نے بات کی عبادات کی, میں دوبارہ اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ عبادات کو آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں یا کتنا بڑا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ناطہ قائم کرنے. دیکھیے عبادات بہت بڑا ذریعہ ہے. عبادات کوئی شک ہی نہیں ہے, انعام ہے ہمیں. امت جس میں نماز اللہ نے عنایت کی ہو, قرآن جیسی کتاب عنایت کی ہو, حج جیسا فریضہ ہمیں ملا ہو, زکوٰۃ جیسا ایک مال پاک کرنے کا ذریعہ ملا ہو, کوئی شک نہیں. لیکن حضور دیکھیے عبادت پارسائی پیدا کر سکتی ہے. خدمت آپ کو قرب دیتی ہے رب کا, عبادت کے ذریعے بھی قرب ملتا ہے. لیکن ایک عجیب معاملہ ہے کہ تاریخ کے بڑے نام ایسے جو انسانوں پہ مہربان تھے. ہم جس نام نامی کو کلمے میں یاد کرتے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی, آپ کی ذات گرامی شفیق ذات تھی. آپ پرندوں پہ بھی رحم کھاتے تھے, انسانوں پہ بھی رحم کھاتے تھے, آپ تمام مخلوق خدا پہ رحم کھاتے تھے. تو اب اندازہ لگائیے کہ جو ذات گرامی پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجی گئی ہے, پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجی گئی, وہی ذات گرامی خدا کی محبوب بھی ہے. تو جو جتنا رحمت ہے وہ اتنا محبوب ہے. حضور جتنا آپ انسانوں پہ رحم کھاتے ہیں اتنا ہی خدا آپ پہ رحم کھانا شروع کر دیتا ہے. جتنا آپ انسانوں کو معاف کرتے ہیں اتنا ہی خدا آپ کو معافی کی طرف لے جاتا ہے اور آسانیاں دینے لگ پڑتا ہے اور رحمت کرنے لگ پڑتا ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. دوستو اپنے آس پاس دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے. اس کو پہچان جانے سے زندگی آپ پر آسان ہو جائے گی. اس سے تعلق بنانے کا دار و مدار مگر آپ کا اس کی مخلوق سے بہترین تعلق رکھنے پر ہے, بہترین رویہ رکھنے پر ہے. یہ تھا آج کا شو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اسی امید اور یقین کے ساتھ کہ اگلے ہفتے پھر ہوگی ملاقات. ختم کرتے ہیں بات. اللہ حافظ. ناصر.